بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین۔ آج الحمدللہ 8واں رکوع سورہ بقرہ کا آیت نمبر 62 سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ مطالعہ کر لیا کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو بے شمار انعامات بغیر اسباب کے عطا فرمائے تھے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے ان کو عطا کیے، لیکن ان کا طریقہ یہ رہا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کر ادنا اور کم تر چیزوں کی طرف وہ راغب ہوئے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ ساری نعمتیں، یہ سارے انعامات اپنے نبی کے وسیلے اور ان کے صدقے اور ان کی برکت سے عطا کیے تھے۔ آیت کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو 2-3 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان نام ہے نبی کے فرمان پر یقین کر لینے کا۔ نبی جو بولے، نبی جو کہے، رسول جو بات کرے، اس کو مان لینا، یقین کر لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسی طرح جو عمل ہے، عمل صالح ہے، نیکی ہے، اچھے کام ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کے نبی کی اتباع میں اور اس کے تابع رہتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے کوئی بھی اچھا کام کیا جائے تو قرآن کی اصطلاح میں اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ یہ اب معیار ہے۔ اب جو کوئی دیکھنا چاہے کہ اس کے پاس عمل صالح اور ایمان موجود ہے یا نہیں، یا کس قدر ہے اور کس قدر نہیں، تو وہ یہ دیکھ لے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور سے پہلے جو نبی آئے ان کو ان کی امتوں نے مانا، یقین کیا، ان کی بات پر کاملاً یقین رکھنا، یہ تو ایمان ہو گیا۔ اور جو نبی نے کیا، جو نبی نے سکھایا، جو نبی نے ہدایت دی، اگر ان کی ہدایت کے مطابق ہم نے نیکی کے کام کیے تو شریعت اسے کہتی ہے یہ عمل صالح ہو گیا۔ اب ہر شخص ہم میں سے اپنے اندر غور کرے تو اسے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ ایمان کے کون سے درجے پر ہے اور ایمان کا کیا معیار اس کے پاس ہے، وہ کس قدر صاحب ایمان ہے۔ دوسری بات جو ہماری آیت سے پہلے ہمیں سمجھنی ضروری ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ جو آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہ لائے اور صرف کہے کہ میں لا الہ الا اللہ کو تک مانتا ہوں کیونکہ میں یہودی ہوں، میں لا الہ الا اللہ مانتا ہوں اور نبی میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، یا میں لا الہ الا اللہ پر تو یقین کرتا ہوں لیکن نبی میں حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں، یا اس طرح کوئی بھی شخص اگر وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کہے کہ میں اللہ کی توحید کو تو مانتا ہوں لیکن نبی میں کسی اور کو مانتا ہوں، تو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کو بھی نہیں مانا، اس لیے کہ وہ اللہ جس کی توحید کو وہ مانتا ہے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی نے نبوت عطا کی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی نے نبوت عطا کی، اور اسی رب کائنات نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر، خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس لیے اب کوئی اپنے آپ کو یہودی سمجھے، عیسائی سمجھے، صابی سمجھے، یا کسی بھی مذہب کا نام لے کر کہے میں توحید پر قائم ہوں، تو اس کی توحید قابل قبول نہیں۔ اب قرآن کی آیت کو ہم پڑھتے ہیں کیونکہ یہ آیت بڑی مختلف ہے اور لوگوں نے مجھ سے اس کے اوپر پوچھا بھی ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے، ایمان صاحب ایمان بن گئے، مسلمان بن گئے، اسلام قبول کر لیا، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، والسابعین، اور وہ جو آخرت پر ایمان رکھنے والی، یہ بھی ایک نبیوں کو ماننے والے سابی بھی ایک امت ایسی گزری ہے جو نبیوں کو ماننے والی تھی، ایک نام ہے۔ اللہ کہتا ہے چاہے بے شک جو ایمان لائے، یا جو یہودی ہوئے، یا جو نصارہ یعنی عیسائی ہوئے، والسابعین، اور جو سابی تھے ان میں سے، یہ عیسائیوں کی ایک قسم ہے۔ فرمایا من آمن باللہ، اگر جو ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، آخری دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل صالح نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم، ان کے لیے ہے ان کے اچھے عمل کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا قیامت والے دن، اور نہ وہ رنجیدہ غمزدہ ہوں گے۔ اب قرآن مجید نے یہ ایک اصول بیان کر دیا۔ اب قرآن کی اس آیت کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں قرآن کیا بات فرما رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ تو مسلمان ہیں، ان الذین آمنوا، وہ تو صاحب ایمان ہو گئے، اور پھر فرمایا والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والنصارى، جو عیسائی ہیں، والسابعین، اور جو سابعین میں سے ہیں۔ اگر من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے، جیسے کہ ایمان لانے کا تقاضا ہے، خالی زبان سے کہہ دینا کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، یہ کافی نہیں ہوتا۔ ایمان یہ ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور اللہ کے حکم کو بھی مانتا ہوں۔ ایمان کے جو تقاضے ہیں، اللہ کو بھی مانا جائے، اس کے رسولوں کو بھی مانا جائے، ان کی تعلیمات کو بھی مانا جائے، اور ان پر عمل کی کوشش کی جائے، تو یہ من آمن باللہ پر عمل ہو جائے گا۔ فرمایا پھر ان کی تعلیمات پر ایمان لانا، اور والیوم الآخر، قیامت والا دن، حساب و کتاب کا دن، یوم الدین، بدلے کا دن، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرتا رہے، شریعت پر چلتا رہے، جو نبی نے اس کو بتایا یہ نیکی کے کام ہیں وہ اس پر عمل کرے، جو نبی رحمت یا اس کے نبی نے اس کو بتایا تھا یہ نیکی کا کام ہے، اس نے اس پر عمل کیا، اس لیے اس کے لیے اللہ کہتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، اس کے ان سب کے لیے اجر ملے گا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان کے اوپر قیامت والے دن خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اس آیت میں آپ غور کریں تو اللہ نے مختلف قوموں کے نام لیے، اسلام والوں کا نام لیا، آمنا، ایمان لانے والے، مومنین، اسلام کو ماننے والے، پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہودیوں کا نام لیا گیا، پھر اللہ نے عیسائیوں کا نام لیا، سابیوں کا نام لیا، تو یہ سارے وہ قومیں ہیں جو خود کو صاحب ایمان سمجھتی ہیں۔ اللہ نے کہا ایمان تو یہ سمجھتی ہیں، لیکن ایمان نے کامل، ایمان نے خالص اور مکمل ایمان وہ کس کے پاس ہے؟ اب اس کو بات کو دیکھنا ہے کہ اب قرآن کی اس اصول کی روشنی میں چاہے کوئی حضرت موسیٰ کو مانتا تھا ان کے دور میں، اگر ان کو اس نے مانا اور ان کی شریعت پر عمل کیا تو وہ اللہ کے نزدیک اجر عظیم کا، نیک اجر کا، اور وہ بخشش و مغفرت کا مستحق ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، عیسائی تھا، اپنے دور کے نبی کو اس نے مان لیا، اس کی شریعت پر عمل کیا، اس کے لیے بھی بخشش ہے، قیامت والے دن ڈر نہیں۔ اسی طرح جو بھی کسی نبی کے زمانے میں ہوا اور اس نبی کی ذات پر ایمان رکھا، اللہ کو مانا، قیامت کے دن پر یقین رکھا اور شریعت کی باتوں پر عمل صالح کرتا رہا تو وہ اللہ کے نزدیک بخشا ہوا ہے۔ اس آیت کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ بے شک جو ایمان لائے، جو یہودی ہو، نصرانی ہو، صابی ہو، ایمان اللہ پر لے آیا، قیامت پر ایمان لے آیا، تو اب اس کے لیے اجر ہے اللہ کے ہاں، تو اس کا مطلب آج کے دور کے یہودی
آج کے دور کے عیسائی یا آج کے دور کے وہ لوگ جو کسی اور نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عمل نہیں کرتے، ان پر ایمان نہیں لاتے، کیا یہ آیت ان کے لیے بھی بخشش کا مژدہ ہے؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ ہم نے وہ اصول پڑھ لیا کہ یہ اصول، یہ بات اس کے لیے ہے کہ جو ہر نبی کے زمانے میں ہوا، کوئی بھی شخص یہودی عیسائی صحابی یا کوئی بھی جس نبی کے دور میں ہوا اس نبی کو مانا، اس کی شریعت کو مانا، عمل نیک کرتا رہا، یہ خوشخبری اس کے لیے ہے۔ لیکن جب حضور رحمت کائنات تشریف لے آئے، امام الانبیاء بن کر آ گئے، خاتم النبیین بن کر آ گئے، اللہ کی آخری کتاب لے کر آ گئے، دین اسلام آ گیا، تو اب اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب بے شک دین اب اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اگر کسی اور دین کی بات کوئی کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ بھی سمجھنا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اسلام آپ کو پتہ ہے کہ حضور رحمت کائنات کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، قیامت کے دن پر یقین رکھنا، اور وہ ساری باتیں جو نبی رحمت نے ہمیں بطور تعلیم دی ہیں قرآن کی روشنی میں، آپ کے فرامین کی روشنی میں، ان سب پر ایمان لاتے ہوئے ارکان اسلام پر عمل کرنا، یہ اسلام ہے۔ اب ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کہے میں توحیدی تو ہوں لیکن میں فلاں نبی کو مانتا ہوں، تو اب اس کا دین قابل قبول نہیں رہا۔ قرآن مجید دیکھیے، آگے چل کے ہم مزید پڑھیں گے، فرماتا ہے اللہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوگا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارے والوں میں سے ہوگا، گھاٹے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے، مجھے یقین ہے، سمجھ لیا ہے کہ یہاں مومنین کا ذکر ہے، یہودیوں کا ذکر ہے، عیسائیوں کا ذکر ہے اور صابیوں کا ذکر ہے۔ میں نے کچھ بات کی لیکن میں وضاحت کر دوں کہ صابی کا جو نام یہاں قرآن نے لیا، تو صابی کون تھے؟ تو مفسرین نے بیان کیا کہ صابی بھی یہ عیسائیوں کی ایک قسم تھی، اور ویسے اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ جو بھی اپنا اصل دین چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف چلا جاتا ہے وہ صابی کہلاتا ہے۔ لیکن اصطلاح میں صائبون، صابی وہ ہوگا کہ جس نے ایک علیحدہ اپنا مذہبی فرقہ بنایا، شام اور عراق کی سرحدوں پر ان کا ٹھکانہ تھا، اور یہ خود کو توحید کے بھی قائل سمجھتے تھے، لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ کہتے تھے ہم نصارہ تو ہیں لیکن ہم نصارہ یحییٰ ہیں، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا امتی خود کو کہتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو اہل کتاب شمار کیا ہے۔ اب سب کے لیے اللہ پاک نے یہ حکم سنا دیا کہ تو اپنے آپ کو کسی قوم قبیلے سے منسلک کر لو، منسوب کر لو، خود کو یہودی کہلوا لو یا خود کو عیسائی کہلوا لو، صابی کہلوا لو یا جو بھی کہلوا لو، لیکن اصول یہ اب ہے کہ اب نبی رحمت کی نبوت کے بعد، آپ کے تشریف لانے کے بعد ان کی نبوت پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر تم ان کی نبوت پر ایمان لائے تو تمہارا توحید لا الہ الا اللہ قبول ہے، اور اگر ان کی نبوت پر ایمان نہ لائے، خود کو عیسائی، یہودی، صابی یا کوئی بھی اور سمجھتے رہے، تو پھر اب یہ تم سے تمہارا یہ دین قبول نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی اگلی آیت فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے یاد کرو، یہ یاد کروایا جا رہا ہے۔ اور میں نے بارہا ذکر کیا کہ حضور کے امت کے یہودیوں کو جو بنی اسرائیلی تھے ان کو اللہ کہتا ہے یاد کرو، تم یاد کرو، تم ان کی اولاد ہو جنہوں نے یہ کیا تھا، جن کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا، العہد الوثیق سے کہا جاتا ہے، پکا
وعدہ لیا تھا. کیا وعدہ لیا تھا؟ ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے طور کو، کوہ طور کو، پہاڑ طور کو تمہارے اوپر ایسے بلند کر دیا تھا. اللہ نے پہاڑ کو آسمان کے اوپر معلق کر دیا ان کے اوپر، اور وہ ایسے ہو گیا. مفسرین کہتے ہیں جیسے کہ ایک بادل ہوتا ہے، پہاڑ کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے اوپر ایسے ایک طرح سے کہ خذو، اور فرمایا خذو ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا اس کو لو. ادھر پہاڑ سر پہ ہے. جس طرح ہم نہ کریں کہ ہمارے ہاتھ میں سوٹی ہو، ڈنڈا ہو، پتھر ہو، ہم کہیں یہ پکڑو، نہیں تو اے آن لگائے. اس طرح اللہ پاک نے کیا. اللہ پاک نے کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پورا پہاڑ آسمان پر اللہ نے معلق کر دیا، اور وہ بادل کی طرح سائبان بن گیا، اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، یہ جو تورات دی ہے اس کو پکڑو، یہ تم لو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو بھی اس کے اندر ہے اس کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، صالح بن جاؤ. یہ اللہ کا طریقہ تھا. یہ آج بھی طریقہ ہے کہ بعض اوقات کو جو نیک اور سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، شریف الطبع ہوتے ہیں، ان کے لیے سمپل بات، آہستہ سے بات کہہ دی جائے. کوئی بات حکم خدا، حکم شریعت یا کوئی بھی بات کہتا ہے تو وہ ان کے اندر اثر کرتی ہے، وہ زمین اچھی ہوتی ہے، وہ اندر چلی جاتی ہے. لیکن جو بد فطرت ہوتے ہیں، جو سلیم الفطرت نہیں ہوتے، جن کے اندر اچھائی کو جذب کرنے کا جذبہ یا صلاحیت نہیں ہوتی، ان کے لیے پھر ڈنڈا دکھایا جاتا ہے، پھر ان کو سزا سنائی جاتی ہے. یہ اسلام کا طریقہ ہے. جنت اور دوزخ اسی لیے ہے کہ جو نیک کام کرے گا اس کے لیے جنت انعامات ہیں، اور جو یہ بات نہیں کرے گا، اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر یہ اس ڈنڈے کا، اس سزا کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ محبت سے، خوشی کے ساتھ اللہ کی طرف رغبت کے ساتھ آئیں گے ان کے لیے جنت انعامات ہوں گے. لیکن جن کو اللہ پاک کے احکام پڑھ پڑھ کر سنائے جاتے رہیں اور اللہ کی طرف بلایا جاتا رہے، حق کی تعلیمات دی جاتی رہیں، لیکن پھر بھی ان کے اوپر اثر نہ ہو، تو پھر ان کے لیے ڈنڈا دکھایا جاتا ہے. یہی کام اللہ نے کیا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، عہد الوثیق لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بطور ڈنڈا اللہ نے بطور سزا، ڈراوا، دھمکایا، اور پہاڑ کو اوپر ایسے سامنے کیا اور کہا فوقکم، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، اور فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دی ہے. یعنی اللہ نے تورات تو دے دی تھی ان کو، تورات ان تک پہنچ چکی تھی. یہ نقطہ خاص ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے. تورات ان کے پاس تھی اور وہ تورات کے ماننے والے بھی تھے، لیکن تورات پر عمل نہیں کرتے تھے، تورات کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے. اللہ نے کہا اس کو پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کے اندر جو بھی لکھا ہوا ہے اس کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی، نیک بن جاؤ. نیک کیوں بنو؟ تاکہ اللہ کے عذاب سے بن سکو اور اپنے مقصد اور اپنے مدعا میں کامیاب ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں انعام کے مستحق ہو جاؤ. تو اس آیت کو آپ نے سمجھ لیا کہ جو پہاڑ کو اللہ نے اوپر ان کے اوپر بطور ڈراوا اور کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، آسمان پہ معلق کیا، سامنے پہاڑ نظر آ رہا تھا، اور اللہ فرما رہا تھا اب احکام پر عمل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ وعدہ کرو میرے ساتھ، یہ جو میں نے تورات تمہیں دی ہے اس کی باتوں پر تم نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ دیکھ کر پھر خوف زدہ ہوئے، ان کے اندر ڈر پیدا ہوا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ پہاڑ کا عالم یہ تھا کأنہ ذلۃ، ایسے تھا جیسے آسمان پر سائبان، بادل چل رہا ہوتا ہے، پہاڑ ان کے اوپر ایسے سایہ فگن ہو گیا اور وہ ڈر گئے. اس وقت انہوں نے وہ وعدہ پکا کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولا کریم ہمیں معاف فرما دے، ہم بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے آخر کار یہ معجزہ دیکھا، یہ بات پکی، وعدہ کیا اللہ کے سامنے، یہ پکا وعدہ کر کے ثم تولیتم من بعد ذلک، قرآن کہتے ہیں پھر اس کے بعد، اس اتنی بڑی تنبیہ کے بعد، اتنا بڑا معجزہ دکھانے کے بعد اور اتنا بڑا پکا وعدہ کرنے کے بعد ثم تولیتم، تم پھر دوبارہ پھر گئے اپنے وعدے سے، روگردان ہو گئے. تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا وہ چھوڑ دیا.
اور اب اللہ کہتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا، ورحمت ہو اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم انتہا درجے کے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اب دیکھیں اللہ کا فضل کیا ہوا، اللہ نے تو انہیں پہاڑ دکھا کر، ڈنڈا دکھا کر، انہیں ڈرا کر تورات کے احکام پر عمل کرنے کا حکم اور وعدہ کیا تھا، وعدہ لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ وعدے سے مکرے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ آج ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم سب قرآن کو مانتے ہیں، کون نہیں مانتا، سب مانتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا، جن کو پڑھنا آتا ہے وہ عمل نہیں کرتے، جو عمل کچھ کرتے ہیں ان کا عمل پتہ نہیں کس درجے کا ہے، کوئی دکھاوے والا ہے، کوئی کس طرح کا ہے۔ اب اللہ نے یہ بات ہمیں بنی اسرائیل کی سنا کر یہ ہمیں ہدایت دی کہ لوگو تم تو نبی الانبیاء کی امتی ہو، تمہیں اللہ نے سب سے بڑی کتاب دی ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس میں اللہ نے نور اور اجالے رکھے ہیں، تمہاری بہتری کے طریقے لکھے ہیں، تمہاری کامیابی کے طریقے لکھے ہیں، تم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو اگر تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ لیکن بنی اسرائیلیوں نے اپنی کتاب کے ساتھ بے وفائی کی، اور آج ہم عملی طور پر اس قرآن کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے۔ اب اللہ کا فضل ان پر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ نے کہا فلولا فضل اللہ علیکم، یعنی اللہ تمہاری توبہ اگر قبول نہ کرتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یعنی تمہیں معاف نہ کرتا، تو تمہارا حال کیا ہوتا؟ اللہ پاک فرماتا ہے لکنتم من الخاسرین، اور تم اس وقت تمہارا حال یہ ہوتا کہ تم دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتے ہو۔ اب خاسرین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خاسر کون ہوتا ہے؟ خاسر کہتے ہیں ذلیل و خوار کو، جس کی کوئی وقت اور اوقات نہ ہو۔ جس طرح آپ کتے کو دھتکارتے ہیں اور اس کو دفع دور کرتے ہیں، اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خاسر۔ اب عربی زبان والے اگر کتے کو پیچھے کریں تو اسے کہتے ہیں اقصا، پر دفع ہو۔ یہ لفظ ہم جس طرح اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو اس لفظ کو اللہ نے قرآن میں لکھا کہ اگر انسانوں تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہو اور اللہ کی بخشش نہ ہو، تمہیں اللہ پاک توبہ کا موقع نہ دے اور تمہاری توبہ قبول نہ کرے، تو تمہارا حال یہ ہو جائے جیسے ناپاک کتے سے بھی بدتر تمہاری حیثیت ہو جائے، اور دنیا و آخرت میں تم ناکام و نامراد ہو جاؤ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان توبہ کرنے والوں، سچی توبہ کرنے والوں، نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں قرآن کا نور اور حضور کی محبت اور اتباع کا شعور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔